جو حقوق حاصل ہیں اگر یہ ہم ایز اے اقلیت ہمارے ساتھ یہاں کیا جائے جو کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے تو لگ جائے گا پتہ پاکستان کو کہ اور مسلم دنیا پاکستان کے خلاف بہت غم اور غصہ ہے یورپ کے فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیہ جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے. کارٹون بنتے یورپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کی جاتی ہے یورپ میں، لیکن آگ و خون میں جلتا ہے پاکستان. اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ OIC کر رہا ہے، نہ ایران کر رہا ہے، نہ ترکی کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا. صدر اردوگان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے. نمسکار دوستو، ابھی یہاں پر سینٹنس ریپیٹ ہو رہا ہے کہ بھائی پاکستان کے خلاف یوروپ کے کنٹریز یا پھر آپ کہیں کہ یورپین یونین میں اچھا خاصا غصہ ہے. اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ جس ٹائپ کی سروسز یوروپ ان کو دیتا ہے، جس ٹائپ کی فیسلٹیز جو ہے یوروپ پاکستان کو دیتا ہے، بدلے میں پاکستان ان کو کچھ نہیں دیتا. اور الٹا یہاں پر دقت یہ ہو جاتی ہے کہ فرانس میں اگر کچھ ہو، کیونکہ فرانس ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر آپ کھل کر بول سکتے ہو، ایون آپ کسی بھی ریلیجن کو کرٹیسائز کر سکتے ہو. تو فرانس میں جب آپ جاتے ہو تو آپ وہاں کے رولس اینڈ ریگولیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہو. مطلب مان کے آپ ایک پاکستانی ہیں، پاکستانی مسلمان ہیں، اور اگر آپ فرانس جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ آپ وہاں کے رولس اینڈ ریگولیشن مانیں گے، اور وہاں کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے ریگارڈنگ ریلیجن وہ بھی آپ مانیں گے. لیکن جب وہاں پر اسلام کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے نا، تب دنگے کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ. حالانکہ وہاں پر دوسرے ریلیجن کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تب کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، یا پھر کہے کہ صرف باتیں ہوتی ہے، غصہ پرگٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. لیکن جب اسلام کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تب دنگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر اسی کو لے کر بات ہو رہی ہے کہ جس ٹائپ سے ایران اور ترکی اور ملیشیا پہلے پاکستان کو سپورٹ کیا کرتے تھے اس ٹائپ کے معاملے میں، اب بالکل بھی وہ سپورٹ نہیں کر رہے اور پاکستان الگ تھلگ پڑتا ہوا دکھ رہا ہے. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایسے وقت پہ، نازک وقت پہ قرارداد وہ لے کر آئے جب پاکستان کے خلاف بہت غم اور غصہ ہے یورپ کے اندر. اور یہ کوئی زیادہ ڈیمانڈ آپ سے نہیں کر رہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف امتیازی سلوک کا خاتمہ کریں اور ان قوانین کو آپ واپس لیں جو کہ آپ نے امتیازی طور پر یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں. اور یہ قوانین خود یورپ کے میں بھی ہیں، ہم بھی تو یہاں رہتے ہیں. 25 ملین مسلمان اس یورپی یونین میں رہتے ہیں. ان 25 ملین مسلمانوں کی جن میں بھی ایک ہوں جو حقوق حاصل ہیں اگر یہ ہم ایز اے اقلیت ہمارے ساتھ یہاں کیا جائے جو کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے تو لگ جائے گا پتہ پاکستان کو کہ اور مسلم دنیا کو. دیکھیں، ایک تو یہ جو قرارداد ہے اس کے جو بھی اثرات ہیں اور جو بھی نقصانات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ جو پاکستان نے رسپانس کیا ہے اس کے اس سے بھی زیادہ نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ ایک ٹون ہے کہ اس گورنمنٹ کی، پرٹیکولرلی یہ گورنمنٹ، اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ان کو جواب بھی دینا نہیں آتا. جب شیریں مزاری صاحبہ یہاں تشریف لائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے جو مطالبات یہ کر رہا ہے یورپی یونین ہیومن رائٹ کے سلسلے میں، آپ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ یہ ہم سے روزانہ بات ان کی ہوتی ہے تو یہ بات یقیناً انہوں نے آپ سے بھی کی ہوگی. تو وہ فرمانے لگیں کہ یہ ہم سے کیا بات کریں گے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ یورپ میں زیادتی بند کریں، اور یہاں پر اسکارف جو ہے وہ اس پر پابندی آپ کبھی لگاتے ہیں کبھی کسی چیز پہ. تو میں حیران رہ گیا. یہ بات آپ یہاں وضاحت کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ یہاں سے زیادہ سپورٹ لینے کے لیے آئی ہیں. آپ کو یہ اکنامک انہوں نے پیکج دیا ہوا ہے، ایکسٹرا آرڈینری پیکج دیا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے پیکج دیا ہے، اور آپ کے لوگوں کا، ہم جیسے لوگوں کا یہ لوگ تحفظ کرتے ہیں. آپ ان سے کچھ تو غلط ہے نا، جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور 55 ممالک مسلمان ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے. تو کوئی تو مسئلہ ہے نا. بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر، اس حد تک اپنایا ہے کہ میری ایز اے جرنلسٹ میری جو انفارمیشن ہے کہ ابھی ہم نے حال ہی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری 2 ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیہ جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے، وہ ایران اور ترکی تھے، اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے. وہ آخری 2 ملک، اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا نیریٹو، ہاں باقی اس پہ سب کنسرنڈ ہیں، سب کام، لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے. اس میں ہم اکیلے ہیں،
اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ OIC کر رہا ہے، نہ ایران کر رہا ہے، نہ ترکی کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا. زبانی کلام میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دے، لیکن ابھی پراپر. تو اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے. یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے. صدر اردوغان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے. اب تو وہ وایا ویڈیو جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، اور جس میں صدر اردوغان کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ مل کے ایکسٹریمزم کے خلاف جو ہے وہ کام. میں بھاری اکثریت سے منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 2014 میں پاکستان کو جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز GSP پلس کے تحت دی گئی تجارتی رعایتوں پہ فی الفور نظر ثانی کرے، اور یورپی پارلیمان میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں 662 اور مخالفت میں صرف 3 ووٹ ڈالے گئے. پاکستان کے لیے اس قرارداد کے بہت ہی شدید مضبرات ہو سکتے ہیں، معاشی تو یقیناً ہیں ہی، اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر ایک نئی بحث، احتجاج اور آگ بھی لگ سکتی ہے. حکومت اور ریاست دونوں کے درد سر میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی قرارداد منظور ہوتی ہے یورپ میں، کارٹون بنتے یورپ میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کی جاتی ہے یورپ میں، لیکن آگ و خون میں جلتا ہے پاکستان. کیونکہ آپ دیکھیں یورپین پارلیمان میں پاکستان فرانس کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو بھی ناقابل قبول قرار دیا. تو جہاں تک قانون کے دائرے سے باہر جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے. وہ قانون بھی توڑتے ہیں. آپ مسلمانوں کے علاقے میں نہیں جا سکتے. یہاں پر وائٹ جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہاں آپ نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کرسمس کا جو درخت لگتا ہے ہر محلے میں، ہر سیکٹر میں، جب ڈنمارک کے کوپن ہیگن کے ایک محلے میں پاکستانی مسلمان جب وہاں کونسلر بن گئے اور میونسپیلٹی کے صدر بن گئے تو انہوں نے اس کو اپوز کیا کہ یہاں کرسمس کا درخت نہیں لگے گا. آپ یہ کہہ رہی ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے. ڈنمارک کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں پر ایک محلہ ہے مولن بیک جو کہ مسلمانوں کا پریڈومینٹلی محلہ ہے، جہاں سے وہ ٹیررسٹ جو 15 جنہوں نے حملہ کیا پیرس میں وہ بھی سارے اس محلے سے ہی آئے تھے. اس محلے میں CNN BBC اور یہاں کے رپورٹروں کی پٹائی ہوتی تھی کیمرہ نکالنے پہ. میں آپ کو ویسے بتاؤں شفا، یہ بہت افسوسناک یہ سچویشن ہے. مطلب یہ بہت سیریس ہے. پاکستان کی 25% کے قریب لگ بھگ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ یورپ کی مارکیٹس جاتی ہے. وہ اس قانون کے تحت جاتی ہے جو GSP پلس ہے، اور اس میں ہمیں 0 ٹیرف ہے. مطلب GSP پلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو 0 کوئی آپ نے ڈیوٹی پہ پاکستانی جو چیزیں وہاں جاری ہیں بک رہی ہیں یوروپین مارکیٹس میں ان پہ 0 ٹیرف ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی فیسلٹی ہے. آپ کو یاد ہے وہ جو EU انفارمیشن لیب اور وہ جو فیک NGOs جو انڈیا نے بنائی تھیں جو پکڑی گئی تھیں ابھی پچھلے سال، وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا تھا اس GSP پلس کو ڈیریل کرنے کے لیے، اور ملینز آف یوروز جو ہے انڈین گورنمنٹ نے اسپینڈ کیے تھے کہ یہ GSP پلس پاکستان کو نہ ملے. تو اور وہ ناکام ہوئے تھے. انڈیا کی ڈپلومیسی تھی آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی ناکام ہوئی تھی. اب جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ خطرہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 681 ایبسولوٹ میجورٹی یعنی 705 اراکین یورپین پارلیمنٹ ہے، 705 اس میں سے 681 نے ووٹ دیا اس کے فیور میں. چلو یہ تو دے دیا انہوں نے فیور میں. وہ 2 لوگ جو ہمیشہ پرو پاکستان